السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین اور دنیا کی دونوں نعمتوں سے نوازا، یعنی دنیا میں رہ کر عبادت بھی کرے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی سمجھے۔ ایک اللہ کی عبادت، دوسرے بدن کی عبادت۔ بدن کی عبادت سے مراد تندرست جسم یعنی تندرستی پر منحصر ہے۔ انسانی معاشرے میں طبیب کے وجود کو ہر دور میں ضروری سمجھا۔ مسلم معاشرے میں طبیب کو بلند مقام حاصل ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، علم وہ ہے، علم طب اور علم دین، یعنی کہ طب کا علم اور دین کا علم۔ یہی وجہ ہے کہ علم دین کے ساتھ علم طب پر بھی مسلمانوں نے بڑی توجہ دی، اس کو فروغ دیا۔ علم طب میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ بیمار کی خدمت، تیمارداری، علاج، معالجہ، نیک اعمال اور عبادت کا درجہ حاصل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم طب کو عمل صالحہ قرار دیا۔ رفتہ رفتہ یہ مسلمانوں کا پیشہ بن گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ علاج امراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار تیز ہو جائے تو اس کی تپش کو پانی ڈال ڈال کر ٹھنڈا کرو۔ شہد کی خوبیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں اور فرمایا، اس میں شفا ہے، بلغم کو دھوتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، اس کی فضلات کو دور کرتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آج بھی بے شمار طبی کتابیں دستیاب ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ علاج امراض اور حفظان صحت کے اصول پیش کیے گئے ہیں۔ احادیث میں درد سر شقیقہ، آشوب چشم، جزام اور بخار کا تذکرہ ہے۔ احادیث میں ہی اونٹنی کے دودھ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے ملک میں نہ جاؤ جہاں وبا پھیلی ہو۔ اگر وہاں وبا پھیل جائے جہاں تم رہ رہے ہو تو ترک سکونت اختیار کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی جنگوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر زخمیوں کو جراحت کے علاج کی ضرورت پیش آئی اور اس طرح فن جراحت کے ساتھ ساتھ آلات جراحت ایجاد ہوئے۔ جنگوں کی وجہ سے تیمارداری کی ضرورت پیش آئی، مثلاً زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، انہیں پانی پلانا، دوائیں بنانے میں مدد کرنا۔ اس طرح تیمارداری اور نرسنگ کو فروغ حاصل ہوا۔ خواتین نے فرسٹ ایڈ اور نرسنگ کے شعبے میں نمایاں کام سر انجام دیے، خصوصاً جب جنگ ہوئی، جن کے اختتام پر کٹے پھٹے اعضاء زخمی درد کی شدت سے کرا رہے ہوتے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی خواتین گزری ہیں جنہوں نے بہت خدمات سر انجام دی، طبی علم کو فروغ دیا۔ ان خواتین کے نام مندرجہ ذیل ہیں: 1 حضرت اسماء بن ابو بکر، 2 حضرت عائشہ ام المومنین، 3 حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ، 4 حضرت ام مطاع، 5 حضرت ام عطیہ، 6 حضرت لیلہ، 7 حضرت رفیدہ انصاریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احباب میں کوئی بیمار پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے اور مسلمانوں کو بھی عیادت کے لیے جانے کا حکم دیتے۔ اس سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے، بے شک جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا، وہ واپس گھر لوٹتے تک جنت کے علاقے میں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غذاؤں کے بارے میں اپنی امت کی رہنمائی کی، کبھی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اور کبھی ان کو استعمال کر کے بتایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ احادیث کے مطالعے سے بہت سی غذاؤں کا پتہ چلتا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے، مثلاً کھجور اور مکھن، روٹی کے ٹکڑے توڑ کر ان کے اوپر سالن ڈال دیا جاتا،
اس کو سرید کہتے ہیں۔ یہ روٹی کھجور، گھی، پنیر ملا کر بنائی جاتی۔ نمک، زیتون اور اس کا پھل، گوشت، دودھ، کدو، سرکہ، کھجور اور ککڑی، جو کی روٹی اور کھجور۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روگ اور ہر دکھ کا علاج لے کر تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور روحانی امراض کے حاذق طبیب اور ماہر معالج بھی تھے۔ اگر ہم حفظ صحت کے اصولوں کو اپنائیں تو بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا علاج بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ نمک، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سب سالنوں کا سردار نمک ہے، زیتون اور اس کا تیل۔ حضرت ابو سعید انصاری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا پھل کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ بابرکت درخت ہے۔ گوشت، حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ پر کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ آپ کو خاص طور پر بکری کی دستی کا گوشت پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کا گوشت بہت شوق سے تناول فرماتے تھے۔ دودھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی، ہاں مگر دودھ ایسا ہے۔ کدو، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک درزی نے آپ کو کھانے پر اپنے ہاں بلایا اور میں بھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ صاحب خانہ نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا۔ شوربے میں کدو اور گوشت تھا۔ بس میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے ٹکڑے پیالے میں تلاش کر کے نکالتے تھے۔ میں بھی اسی دن سے کدو کو پسند کرنے لگا۔ سرکہ، حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کوئی سالن ہے؟ انہوں نے جواب دیا، صرف سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی منگوایا اور اس کے ساتھ غذا کھانی شروع کی اور فرماتے جاتے کہ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کی وضاحت ہمیں احادیث اور قرآن پاک میں نہ ملتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہر طبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر روگ کا علاج موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں کو اپنائیں گے تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ہفتہ وار ناخن ضرور ترشوائے جائیں اور ناخن دانتوں سے کاٹنے کی ممانعت فرمائی، کیونکہ دانتوں کا ہضم غذا سے گہرا تعلق ہے۔ دانتوں کی صفائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، دانت اگر صاف نہ ہوں گے تو غذا کے ساتھ فاسد مادے معدے میں جائیں گے اور صحت خراب ہونے کا امکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوتے اپنا دہن مبارک مسواک سے ضرور صاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی یا کوئی مشروب پیو تو اس کے اندر سانس نہ لو اور نہ پھونک مارو۔ صبح سویرے اٹھ کر ہاتھ منہ دھوئیں، اپنے بدن کو صاف کریں اور صاف کپڑے پہنیں، لیکن اگر کوئی متعدی بیماری میں مبتلا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو تندرست سے علیحدہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے پینے کے برتن ڈھک کے رکھو اور ان پر کپڑا ڈال دو۔ ایک جگہ اور فرمایا، پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دین اور دنیا دونوں زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ کلام پاک میں کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ خدا کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان پاک صاف رہے۔
اپنے سر اور بدن کو پاک صاف کرے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو ضروری فرمایا، کیونکہ گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے سے جراثیم پیٹ میں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ انسان کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو قائم رکھ سکیں۔ صبح جلد بیدار ہونا اور رات کو جلد سو جانا صحت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا بے شک آپ کو سخت ناپسند تھا۔ بے شک بیماری اللہ کی جانب سے ہے، شفا کے لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ مرض سے نجات اور شفا یابی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک سے حضرت زید بن علاقہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم علاج نہ کریں تو کیا ہم پر گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، تم علاج کیا کرو، اللہ بزرگ و برتر نے ایک کے علاوہ تمام بیماری کا علاج پیدا کیا۔ صحابہ نے کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑھاپا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بھی بیماری ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اس لیے بیماری کا علاج نہ کرنا گناہ ہے۔ آپ کو طب پر اعتماد تھا، جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کو علاج، پرہیز اور احتیاط کی تلقین فرماتے تھے۔ وضو یہ حفظان صحت کے زرعی اصولوں میں سے ہے۔ جدید تحقیقات طب کے نتیجے میں بہت سی بیماریوں کا سبب جراثیم ہیں۔ یہ جراثیم ہمیں چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہوا، زمین، الغرض ہر چیز، ہر جگہ جراثیموں سے بھری پڑی ہے۔ جسم انسانی کی حیثیت ایک قلعے کی ہے، کوئی دشمن اس میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے زخموں اور سوراخوں کے۔ منہ اور ناک کے سوراخ ہر وقت اس کی زد میں ہیں، اور ہمارے ہاتھ ان جراثیم کو اندر لے جانے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ وضو کی بدولت ہم نہ صرف ان سوراخوں کو بلکہ اپنے جسم کے ہر حصے کو جو کپڑے سے ڈھکا ہوا نہیں ہے، ان جگہوں پر جراثیم بڑے آرام سے جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان حصوں کو دن میں بار بار دھوئیں، اور اسلام میں 5 وقت ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے۔ اس طرح وضو بہت سی امراض سے بچاؤ کی تدبیر ہے۔ دانتوں کی صفائی حفظان صحت کے حوالے سے امراض معدے کے سدے بھاپ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دانتوں کا غذا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے اگر صبح اٹھ کر دانت نہ صاف کیے جائیں تو غذا کے ساتھ فاسد مادے بھی معدے میں چلے جاتے ہیں، جو خرابی صحت کا باعث بنتے ہیں اور مختلف امراض کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنا منہ صاف رکھو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر باعث دشوار نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک سے صاف فرماتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں پر اوپر نیچے مسواک فرماتے۔ جدید تحقیقات طب بھی اسی نتیجے پر پہنچی۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے۔ خلال کرنا، کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا چاہیے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے طب اسے ضروری قرار دیتی ہے تاکہ کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں چھوٹے چھوٹے کھانے کے ٹکڑے پھنس نہ جائیں، اس طرح دانتوں کے بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کھانا کھائے اسے حلال کرنا چاہیے۔ حفظان صحت سے متعلق سانس کی زہریلی گیس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی یا کسی مشروب کو پیتے وقت برتن میں سانس لینے کو منع فرمایا ہے۔ آپ ہمیشہ برتن سے باہر سانس لیتے تھے۔ متعدی امراض سے بچاؤ۔ طبی نقطہ نگاہ سے صفائی بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کو اپنا کر ہی ہم صحت تندرستی پا سکتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔